اور انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ آپ چونکہ سینئر ہیں آپ لیڈ کریں ہمیں، اور اے پی سی جو بلانے جا رہے ہیں آپ ان فیوچر، آپ کو کیا لگتا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے تو منع کر دیا بلاول صاحب کو کہ آپ ینگ بلڈ ہیں، آپ آگے ہیں، میں تو قیادت نہیں کروں گا. تو جب اپوزیشن ہی متفق نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اے پی سی یا کسی ایک ایجنڈے پہ آپ متفق ہو سکیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ ہمارا ایک تو روایتی طور پر دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا، یہی کہنا بنتا تھا، اور بالکل انہوں نے صحیح کہا، کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس وقت شہباز شریف، لیکن شاید وہ تیار نہیں ہے سر. وہ نہیں پھر بڑی پارٹی کے ناطہ سے انہوں نے کہا کہ اب یہ روح بصیحت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ قیادت کریں گے، اور ان کا بھی پھر وزاداری یہی بنتی تھی کہ اگر بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہا ہے اور ان کو یہ عزت دے رہا ہے، اعزاز دے رہا ہے کہ میں ان کو پہلے بھی اگرچہ کمیونیکیشن میں رہا ہوں لیکن چونکہ یہ بیمار تھے، اب ماشاءاللہ روح بصیحت ہیں، اب یہ قیادت کریں گے اس کی جو ہم جو بھی کرنے چاہ رہے ہیں، تو اس کے وزاداری کا یہی تقاضا تھا کہ شہباز شریف کہتے کہ میں نہیں، آپ کو میں یہ عزت دوں گا. تو یہ ایک وزاداری کا ایک رسمی بات تھی، یہ نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر میں چونکہ کل پرسوں کے اگر آپ نے باتیں دیکھی ہیں تو مریم بی بی نے پھر اپنا ایک شو آف فورس دکھایا، پھر ایک نوجوان قیادت نے اپنا نہ صرف یہ کہ والہانہ طور پر جس طرح لوگوں نے ان کی خاطر ڈنڈے بھی کھائے، جو بھی کھائے، اب پابا سلاسل بھی ہو رہے ہیں، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ مریم ان کو لیڈ کرے مسلم لیگ میں، اور مریم اور بلاول دونوں جوائنٹلی. یہ چونکہ آپ خود ہی ہم اس طرف آتے کہ نیب کیا کر رہا ہے یا کیا نہیں کر رہا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے جو ٹرن ہے وہ بلاول اور مریم ہی کی ہے؟ زرداری صاحب بھی بیک فوٹ پہ رہیں گے اور نواز شریف صاحب شاید سیاست میں واپس نہ آ سکیں، اور شہباز شریف جو ہے وہ اسی طرح جیسے پہلے وہ پنجاب دیکھتے تھے اور اسی طرح وہ پنجاب کی سیاست تک ہی محدود ہوں گے اور مریم اوور آل لیڈ کرے گی. آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ دیکھیں، یہ ویسے تو یہ مسلم لیگ نون کا اپنا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو آگے لاتے ہیں یا مریم بی بی کو لاتے ہیں، لیکن اگر ایک اوور آل جنرل پرسیپشن نہ صرف ان کی پارٹی کا بلکہ ایک پبلکلی اگر دیکھا جائے اور سوچا جائے تو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب بھی بہت علیل ہیں، خاصے بیمار ہیں. ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کورونا کے علاوہ بھی بیمار ہیں وہ، تو ظاہر ہے کہ ینگ بلڈ اب اوپر آ رہا ہے. شہباز شریف کے اپنے فرزند ارجمند جو ہیں، حمزہ شہباز جو ہے وہ ابھی تک پابا سلاسل ہے، جیل میں ہے، اور مریم بی بی جو ہے ماشاءاللہ ایک اپنا امیج انہوں نے بنایا ہے، پھر ایک فیمیل ہونے کے ناطہ سے وہ ماشاءاللہ خوش گفتار بھی ہیں، خوش شکل بھی ہیں، خوش پوش بھی ہیں، بہت اچھا ان کا رسپانس بھی آتا ہے عوام کی جانب سے. تو maybe I'm not saying I can't decide this is for the Muslim League itself to decide who would lead them. لیکن میرے خیال میں کہ فیوچر جو ہے as I see it، ادھر سے بلاول بھٹو زرداری کو تو ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے پہلے ہی انہیں نامزد کر دیا ہے، وہ چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہی لیڈ کر رہے ہیں، اور ادھر سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مریم ہی آئے گی، مریم بھی آئے گی. وہاں سے تو مریم کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن آپ کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس بہت سارے فیصلے کرنے کے اختیارات نہیں ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ خواہ ہمارے پارٹی پر نہیں سر، آپ بہت سینئر ہیں، بلاول آپ کی گود میں کھیلا ہے. میں سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی بھی رہا ہوں، اور مجھے واحد یہ اعزاز ہے کہ میں ہیڈ آف دا پارٹی بھی، جس 3 پیس کا شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو رہے ہیں، جس کی نصرت بھٹو ہیڈ رہی ہے، جس کی بے نظیر بھٹو ہیڈ رہی ہے، اس کا میں بھی ہیڈ رہا ہوں ایز سیکرٹری جنرل، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت 25 سال نہیں تھے، اور وہ ہم نے آنرری چیئرمین رکھا تھا. آنرری چیئرمین ہیڈ آف دا پارٹی نہیں ہوتا، وہ آپ اگر کمیشن کے ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو لطیف کھوسا ہیڈ آف دا پارٹی ایز سیکرٹری جنرل نظر آئے گا. ان دنوں میں جب ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب جب اس سے کراس کیا تو پھر ہم نے ان کو چیئرمین بنایا. تو میں اس لیے جانتا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کی باغیں کسی اور نے پکڑی ہوئی ہیں، کھینچی ہوئی ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں، اب میرے بیٹے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اب ماشاءاللہ وہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، سارا کچھ ہے، الیکشنز بھی بار کاؤنسل کے جیتے بھی ہیں،
بارس کے، لیکن مجھ سے مشاورت لیتے ہیں، کرتے ہیں. اب میرے تجربے کا کوئی نعم البدل تو نہیں ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آپ کو بالکل یاد ہوگا الیکشنز کے دنوں میں جب بلاول بھٹو صاحب پنجاب کا دورہ کیا، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں جب وہ گئے، ان کو بہت پیار ملا، جس طرح ان کو سندھ میں ملتا تھا، عورتیں گلے لگ کے ان کے ساتھ، وہ بی بی والا جو محبت تھی. لیکن جس طرح اتنی اچھی کیمپین ان کی پنجاب میں چلی، ٹھیک ہے، اس طرح ان کو ڈیسیجن میکنگ میں ان کو نہیں شامل کیا جاتا. اگر وہی چیز رہتی تو آپ پنجاب سے بھی سیٹیں نکال لیتے، شاید سندھ میں بھی صورتحال اس سے زیادہ بہتر ہوتی. اب آپ شرارتی بنتے جا رہے ہیں. نہیں شرارتی نہیں، لیکن یہ اس پہ روشنی ڈالیں، چونکہ دیکھیں پارٹی کے جو ینگ بلڈ ہے وہ چاہتا ہے کہ بلاول صاحب سامنے آئیں، اور ایون کے جو سینئر قیادت ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے، لیکن کچھ پیچیدگیاں ہیں. آپ اس الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ زرداری صاحب ایک شخص کو پاکستان میں جو امیدوار بننے لائق ہے ان کو ذاتی طور پر جانتے ہیں، فیملیز ساری کو جانتے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ شناسائی کرتے ہوئے کچھ یقیناً وقت لگے گا. سو میں نہیں سمجھتا کہ فیصلے میں کسی قسم کی رخنا اندازی یا رکاوٹ محترم آصف علی زرداری صاحب کرتے ہیں. ہاں البتہ معاونت اور مشاورت ضرور ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے سر. مشاورت اور معاونت اور جو ہیلپ ہے یہ بالکل ہونی چاہیے. آخری سوال چونکہ اس سے متعلق کروں گا، پھر ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب میں، چونکہ آپ نے بھٹو صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھا وقت گزارا، بی بی کے ساتھ تو بی بی تو آپ کے گھر میں بھی رکی اور بڑا ایک اچھا آپ کا تعلق رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری سکلز جو بی بی میں تھیں یا جو بھٹو صاحب میں تھی، یا وہ جو جھلک ہمیں بلاول بھٹو صاحب میں نظر بھی آتی ہے، وہ ساری سکلز، وہ لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر موجود ہیں؟ دیکھیں اگر آپ چیئرمین بلاول کو دیکھیں تو یقیناً ان کے اندر وہ پوری طرح منقش ہیں وہ چیزیں. ان کی شکل و شباہت دیکھیں، ان کی دلیری کو دیکھیں، ان کا جو یلغار ہے، جس طرح کہتے تھے کتنے خون چاہیے، میرا خون چاہیے تو میرا خون بھی حاضر ہے. پھر ان کا وہ جذبہ، پھر ان کی جو ہے آپ دیکھیں کہ عقل و فراست جو ہے، جس طرح وہ میچور نظر آتے ہیں وہ نسبتاً دوسرے لیڈر. اگر آپ کبھی ان کا انٹرویو نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنلی بھی بہت اچھے ہیں، انڈیا کو جو انہوں نے انٹرویوز دیے تھے بالکل بہت خوبصورتی سے ہینڈل کرتے ہیں. اور وہ کسی بھی ایلیٹ کلاس میں اور کسی بھی غریب کے ساتھ یہی بھٹو صاحب کا ٹریٹ ہوتا تھا. یقیناً وقت لگے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھٹو صاحب کی کیلیبر کے ہو گئے یا بی بی کی کیلیبر کے ہو گئے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ یقیناً جرثومہ بھی ہے، سکلز بھی ہیں، اور اس کا پرتو بھی آپ کو نظر آتا ہے، اور باپ کا وہ اس کا حوصلہ بھی نظر آتا ہے. دیکھیں جو صعوبتیں ان کی باپ نے کاٹی ہیں وہ کسی اور نے نہیں کاٹی ہیں. گولڈن سپون کے ساتھ آپ پیدا ہو اور پھر آپ نے جو صعوبتیں دیکھی ہوں، پھر جلا وطنی کے کتنا عرصہ رہا، پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک قربانی پاکستان پارٹی کی اور بھٹو خاندان کی، وہ چیز ان کے اپنے ایک ٹھہراؤ جو طبیعت میں ہے بلاول بھٹو زرداری کے. آپ دیکھیں وہ بھی کوئی اس طرح سے جوش اور جذبے میں اور غصے میں اور کوئی ایسا منتقم مزاجی کا عنصر ان میں نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایڈڈ کوالیفیکیشن بھی ان کے اندر آ گئی، جو انہوں نے اپنی ماں کو جس اذیت سے دیکھا، باپ کو جس اذیت سے دیکھا، بھٹو صاحب کا جو عزم اور جذبہ اور ماں کی دلیری، ساری چیز جو ہے باپ کی وہ ان کے اندر موجود بالکل ہے. بالکل بھٹو صاحب کے والے سے، بلاول بھٹو صاحب کے والے سے بات ہونی تھی، اور خاص طور پہ ہم نیب اور پنجاب کے والے سے بات کریں گے. لطیف کوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک.